بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاکیزہ نور کی نہریں کیا ہیں اور ان سے کیسے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ نور کی نہریں کیا ہیں؟ نور کی نہروں سے کیسے تخلیقات ہوتی ہیں؟ نور کی نہروں کے نام کیا ہیں اور یہ کن لطائف میں روشنی منتقل کرتی ہیں؟ روح میں لطائف کے مقامات کیا ہیں؟ ہر مخلوق میں تخلیقی امور کے اعتبار سے الگ الگ لطائف کون سے ہیں؟ لطائف روشن ہونے سے انسان کن مقامات کا مشاہدہ کرتا ہے؟ لطیفہ اخفیٰ علم الہی کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار و رموز کا ریکارڈ۔ مراقبہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات حاصل کرنے کا ذریعہ۔ نور کی نہریں، نہر تثبیت، نہر تجرید، نہر تشہید، نہر تظہیر۔ ان نورانی نہروں میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات محفوظ ہیں جن کی روشنیوں سے پوری کائنات تخلیق ہو رہی ہے۔ نور کی نہریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق فرمانا چاہا تو اپنے نور سے ان نہروں کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی ان چیزوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ براہ راست اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی معین مقداروں سے ان نورانی نہروں کو تخلیق فرمایا۔ ان نورانی آبشاروں سے پوری کائنات میں معین مقداروں سے نور پھیل رہا ہے۔ نہر تثبیت، جس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلوہ فرما ہیں۔ نہر تثبیت کی تجلیات والی لہریں موجودات کے ہر ذرہ سے لمحہ بلمحہ گزرتی رہتی ہیں تاکہ ان کی اصل سے راب ہوتی رہے۔ نہر تجرید، جس میں اللہ تعالیٰ کے انوارات جلوہ فرما ہیں۔ اس کی لہریں بھی تجلی کی طرح لمحہ بلمحہ کائنات کے ہر ذرے سے گزرتی رہتی ہیں۔ نہر تشہید، جس میں اللہ تعالیٰ کی روشنیاں جلوہ فرما ہیں۔ اس کی روشنی کی لہریں کردار زندگی کو برقرار رکھتی ہیں۔ نہر تظہیر، جس میں پوری کائنات کے نسمہ کی لہریں موجود ہیں۔ اس کی لہروں سے مادی شکل و صورت اور مظاہرات بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نور کی لہریں ان میں مسلسل اور مستقل آ رہی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی نور کی لہریں اگر منقطع ہو جائیں تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ نور کی نہروں میں مختلف روشنیاں جن سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کائنات کا لاشعور، نہر تثبیت۔ کائنات کا شعور، نہر تجرید۔ کائنات کا ارادہ، نہر تشہید۔ کائنات کی حرکت، نہر تظہیر۔ ہر مخلوق میں تخلیقی امور کے اعتبار سے الگ الگ لطائف ہیں۔ فرشتوں میں 4 لطائف ہیں: روحی، سری، قلبی اور خفی۔ جنات میں 5 لطائف ہیں: نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی۔ اجرام سماوی میں 3 لطائف ہیں: روحی، سری، قلبی۔ حیوانات میں 2 لطائف ہیں: روحی، سری۔ جمادات و نباتات میں 1 لطیفہ ہے: لطیفہ نفسی۔ انسان میں 6 لطائف ہیں: اخفیٰ، خفی، سری، روحی، قلبی اور نفسی۔ روح میں لطائف کے مقامات۔ لطیفہ اخفیٰ کا رنگ بنفشی ہے اور اس کا مقام وسط دماغ کے درمیان ہے۔ لطیفہ خفی کا رنگ آسمانی ہے اور اس کا مقام دونوں ابروں کے درمیان ہے۔ لطیفہ سری کا رنگ سبز ہے اور اس کا مقام سینے کے درمیان ہے۔ لطیفہ روحی کا رنگ سفید ہے اور اس کا مقام دائیں طرف بائیں پستان کے تھوڑا سا نیچے ہے۔ لطیفہ قلبی کا رنگ سرخ ہے اور اس کا مقام بائیں طرف بائیں پستان کے تھوڑا سا نیچے ہے۔ لطیفہ نفسی کا رنگ زرد ہے اور اس کا مقام زیر ناف سے تھوڑا سا نیچے ہے۔
نورانی نہروں کا نزول۔ 6 لطائف کو 4 نہریں سیراب کرتی ہیں۔ نمبر 1، نہر تسوید کا نزول لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، نہر تجرید کا نزول لطیفہ سری میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، نہر تشہید کا نزول لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، نہر تظہیر کا نزول لطیفہ نفسی میں ہوتا ہے۔ لطیفہ اخفا۔ ہر انسان کے اندر ایک نقطہ واحدہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں براہ راست اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے روشن ہونے سے انسان کائنات کے اندر جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کو اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب مسخر کر دیا۔ روح کے لطائف روشن ہونے سے ان کی روشنیوں سے انسان عالم ارواح، عالم تمثال، لوح محفوظ کا ریکارڈ، اعمال کا مشاہدہ، فرشتوں اور جنات کی دنیا سے متعارف ہو جاتا ہے۔ تمام لطائف کو روشن کرنے کا آسان طریقہ مراقبہ ہے۔ انسان جوں جوں اپنے اندر عبادت کی روشنیاں اور مراقبہ کی پابندی کرتا ہے، اس کے لطائف نور کی روشنیوں سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں، جن سے انسان اپنے خالق و مالک کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے یہ غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نور کی نہریں کیا ہیں اور کیسے ان کے انوارات سے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے۔ ان نور کی نہروں سے انسان کے لطائف روشن اور منور ہوتے ہیں۔ لطیفہ اخفا کے بارے میں بتایا گیا کہ اس لطیفہ میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ جب انسان اس سے واقف ہو جاتا ہے تو اس روشنی کے ذریعے اپنے اللہ کے نور کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ مراقبہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کے اندر وہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن سے وہ اس شعوری دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لطائف کو روشن کر کے لاشعور کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔